جی السلام علیکم، میں ہوں ایم اے بھٹی اور آج ایک نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم غیر قانونی قبضے سے متعلق بات کریں گے۔ اگر آپ کی پراپرٹی پر جس کے آپ کے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں، جس کے آپ لیگل آنر ہیں، جس کے آپ قانونی طور پر آپ اس کی لیگل پوزیشن رکھتے ہیں، آپ کی ایسی جائیداد چاہے وہ پراپرٹی کسی فلیٹ کی شکل میں ہو، کسی گھر کی شکل میں ہو، کسی دکان کی شکل میں ہو، کسی زمین کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اموویبل پراپرٹی اگر آپ کی ہے اور اس پر کسی نے غیر قانونی قبضہ کیا ہے، چاہے وہ آپ کو ہراساں کر کے کیا ہے، دباؤ ڈال کر کیا ہے، آپ کو اگر وہ شخص کوئی طاقتور ہے، پولیٹیکل انفلوئنس رکھتا ہے اور کچھ اس قسم کی چیزوں کے ساتھ وہ آپ کو دبا رہا ہے اور آپ کا حق سے آپ کو بے دخل کر رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس قسم کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے قانون میں ایک ایکٹ بنایا گیا ہے جسے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کا نام دیا گیا ہے۔ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے جو سیکشن 3 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سیکشن 3 بیسیکلی اس ایکٹ کا سب سے امپورٹنٹ سیکشن ہے اور وہ کسی بھی قبضہ مافیا سے اصل مالک کو قبضہ دلانے کا کام کرتا ہے۔ اور یہ جو ایکٹ ہے بیسیکلی یہ ایک اسپیشل لا ہے، بٹ اس کی جو کارروائی ہے وہ CRPC 1898 کے تحت، مطلب 1898 کے تحت کی جاتی ہے، یعنی کہ کرمنل پروسیجر کوڈ اس پر اپلائی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سیشن کورٹ کے جج صاحب ہیں یا سیشن جج خود ہیں یا پھر وہ چاہیں، سیشن جج صاحب خود اگر چاہیں تو وہ سیکشن 9 کے تحت اپنے کسی ADJ کو، اسسٹنٹ سیشن جج کو یہ اختیارات کنفر کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی سماعت کرے۔ سیشن کورٹ 60 دن کے اندر اس کیس کو نپٹانے کی پابند ہے اور سیشن کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کیس کی سنوائی کرے اور جو اصل مالک ہے اس کو قبضہ مافیا سے اس کا حق دلائے۔ اب آپ کی پراپرٹی کسی نے کرائے پر لی فار ایگزامپل اور کافی عرصے سے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں اور اب ایک ایگریمنٹ آپ لوگوں کے اگر بیچ میں ہے تو پھر اس ایگریمنٹ میں آپ نے خود نے اس کو وہ پرمیشن دی، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک دوسرے قانون کی طرف جانا ہوگا۔ اس کے اوپر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے کہ کرایہ دار اگر جب آپ کا گھر خالی نہ کرے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس وقت اس ویڈیو میں جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی قبضہ مافیا، یعنی آپ کی پراپرٹی کہیں پر تھی، آپ وہاں نہیں جا رہے تھے کافی عرصے سے، اور جب آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی اور رہ رہا ہے، یا آپ کی کوئی شاپ تھی، آپ کا کوئی پلاٹ تھا، آپ کی زمین تھی، آپ کئی عرصے سے پاکستان سے باہر تھے یا شہر سے باہر تھے، کسی بھی وجوہات کی وجہ سے آپ وہاں کو وزٹ نہیں کر سکے، اور جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گنڈے ہیں، وہ آپ سے غنڈہ گردی شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، فائر کھول دیتے ہیں آپ کے اوپر، اور کسی بھی اس قسم کی چیزیں کر آپ کو کوئی بھی ایسی چیزیں جس سے آپ ڈر کر اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ میں قانون میں جاؤں گا تو عدالت کی طرف رجوع کروں گا تو پھر یہ پروسیس لمبا ہو جائے گا اور میری جان بھی جا سکتی ہے، تو آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے قانون موجود ہے اور آپ کو آپ کا حق دلانے کے لیے ہم سب لوگ پابند ہیں۔ اب اس میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ ایک وکیل صاحب ہائر کرتے ہیں، اس وکیل کے تھرو آپ کورٹ میں اپلائی کرتے ہیں اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 سیکشن 3 میں، اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا یہ جو حق ہے، میں اس جائیداد کا مالک ہوں، میرے پاس یہ اوریجنل کاغذات ہیں اس جائیداد کے، اور اس شخص نے مجھے ڈرا دھمکا کر مجھ سے میرا حق چھین لیا ہے، مجھے میری پراپرٹی میں آنے نہیں دے رہا ہے اور میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ جو بھی وہ شخص آپ کے ساتھ جس طرح سے پیش آ رہا ہے وہ اس میں آپ سچ لکھیں، کوئی بھی چیز جھوٹ نہیں لکھیے گا اس کے اندر۔ لیکن کیس آپ کی پٹیشن جو ہے وہ تبھی سنی جائے گی جب اس کے اندر یہ 4 ایلیمنٹ ہوں گے۔ پہلا کہ آپ اس کے لیگل آنر ہیں، سیکنڈ جو ملزم ہے جس نے آپ کو وہاں پر
آپ کو بے دخل کیا ہے، ڈسپوزس کیا ہے اللیگلی، وہ مطلب آپ کی پرمیشن سے وہاں پر نہیں گیا، اس کی جو انٹرنس ہے وہ اللیگل ہونی چاہیے، یہ آپ کو پروف کرنا ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ وہاں پر کسی بھی طاقت کے دباؤ پر ڈرا دھمکا کر اور بد نیتی سے اس پر قابض ہے۔ اور چوتھا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس وہاں پر ملزم نے اصلی مالک کو اس کی پراپرٹی سے بے دخل کیا ہے، چھیننے یا قبضہ کرنے کی نیت سے اس جگہ کو اس کی پوزیشن اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹس امپورٹنٹ ہے، آپ کو اپنے پلان کے اندر یہ چیزیں لکھنی ہیں۔ سیکنڈ جو اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے، اس کے تحت یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے انڈر آرٹیکل 23 کہ آپ کسی بھی پراپرٹی کو ریٹین کر سکتے ہیں، اسے پوزیس کر سکتے ہیں اور اس پراپرٹی کو ڈسپوزس بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ چاہیں تو اس کو رکھیں، چاہے تو بیچیں یا اس میں رہیں۔ یہ 3 فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہر پاکستانی شہری کے انڈر آرٹیکل 23 آف کانسٹیٹیوشن 1973، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر آپ سول پروسیس کی طرف جاتے ہیں تو سول پروسیجر جو ہے وہ ایک لیندی پروسیس ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کا بیسک اور شارٹ کٹ ہے وہ ایک اسپیڈی ٹرائل ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت چلے گا، سیشن کورٹ میں چلے گا۔ سیشن جج صاحب اگر چاہیں تو وہ ADJ کو کنفر کر سکتے ہیں اس کی سماعت، اور 60 دن کے اندر آپ کو آپ کا حق دلائیں گے، اور ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کی سنوائی ہوگی۔ اگر آپ کو آرڈر آپ کے حق میں آ جاتا ہے کورٹ سے اور پھر اگر وہاں آپ کو پھر بھی اسٹل آپ کا حق نہیں مل رہا، تو پھر سیشن جج صاحب جو کنسرن پولیس اسٹیشن ہے اس کے SHO ہیں، اس کو بھی یہ ذمہ داری سونپ سکتے ہیں، DC صاحب کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو جا کر دیکھیں اور جو اصل مالک ہے اس کو اس کا حق دلائیں۔ تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے، آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی نے بے دخل کیا آپ کے لیگل رائٹ سے تو وی آر آلویز دیئر ٹو اسسٹ یو، اینڈ آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی جتنی بھی دھمکیاں دے، جو بھی کچھ آپ کو وہ کہہ رہا ہے، ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، آپ قانون سے رجوع کریں، قانون آپ لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو کہیں کسی نے یہ غلط آپ لوگوں کو مشورے دیے ہیں کہ لیندی پروسیس ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہم لوگوں کو اور مسئلوں میں آ جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سب چیزیں اگر ایک ایکسپرٹ کو آپ ہائر کرتے ہیں کسی اچھے، تو آپ کو بآسانی آپ کا قبضہ مل سکتا ہے۔ آپ کی جو ساری زندگی کی کمائی ہے اس کو ویسٹ نہ کریں کسی سے ڈر کر، آپ اپنے حق کے لیے عدالت کو رجوع کریں، اور آپ کو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کا حق بھی ملے گا، اور قانون صرف آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ ہی اس سے رجوع نہیں کریں گے تو پھر میرے خیال میں اس کا بنانے کی جو وجوہات ہیں وہ جو ہے نا بے اثر ہو جائیں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اس سے ریلیٹڈ مزید میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ اگر کرایہ دار گھر خالی نہیں کر رہا تو پھر کس طرح سے آپ اس کو ڈیل کریں گے۔ سیکنڈ، اگر کسی عورت کی کسی نے پراپرٹی ضبط کر لی ہے، اس کو اس کا حق نہیں دے رہے تو وہ کیا اختیارات رکھتی ہے، اس کے لیے کیا لیگل پروسیجر ہے کہ وہ بآسانی اس پروسیجر کو فالو کر کر اپنا حق لے سکتی ہیں۔ اور کئی دوسرے معاملات ہوتے ہیں کہ بریچ آف کانٹریکٹ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص آپ سے کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے، اس کے اندر وہ اگر اس کانٹریکٹ پہ عمل نہیں کر رہا، پھر اس کی دھمکی دے رہا ہے کہ میں آپ کی جگہ خالی نہیں کروں گا، تو اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے۔ جو آج کی ویڈیو تھی اٹ از بیسکلی اباؤٹ کہ آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر، آپ کی نالج میں لائے بغیر، آپ کو ڈرا کر دھمکا کر انٹینشنلی اللیگل وے کے اندر آپ کو ڈسپوزس کیا آپ کی پراپرٹی سے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔